بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے خشک ریگستانوں میں جہاں ریت کے طوفان برپا ہوئے اور داستانوں نے جنم لیا، بدر کی جنگ تاریخ کے انمٹ نقوش چھوڑے گی۔ جیسے ہی 17 رمضان کی صبح طلوع ہوئی 624 عیسوی میں، خاموش صحرا ایک ایسے تصادم کا مشاہدہ کرنے والا تھا جو اسلامی تاریخ کے دھارے کو متعین کرے گا۔ بدر کا چھوٹا سا نخلستان مکہ اور مدینہ کے شہروں کے درمیان واقع ہے۔ یہیں عقائد، عزائم اور تقدیر کا تصادم ہوا۔ مدینہ میں نوزائیدہ مسلم کمیونٹی، جس کی قیادت نبی محمد کر رہے تھے، اور مکہ کے قریش کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ مسلمان ظلم و ستم کی وجہ سے مکہ سے فرار ہو گئے تھے، اپنے گھر، مال اور بعض صورتوں میں یہاں تک کہ خاندان بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ لیکن قریش کا سایہ طویل تھا اور انہوں نے اس نئے مذہب اور اس کے پیروکاروں کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کی کوشش کی۔ مکہ میں ایک قافلہ سامان سے مالا مال اور ابو سفیان کی قیادت میں قریش کے سرداروں میں سے ایک شام سے واپس آ رہا تھا۔ پیغمبر محمد نے اس کے بارے میں خبردار کیا، اس کو روکنے کو ایک اسٹریٹجک اقدام اور کچھ دولت واپس لینے کا ایک طریقہ سمجھا جو مسلمانوں کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تاہم قریش نے اس منصوبے کو بھانپ لیا اور اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ مکہ کی فوج، جس کی تعداد تقریباً 1000 تھی، ایک ایسی قوت تھی جس کا حساب لیا جائے گا، دانتوں سے مسلح اور انتقام کے جذبے سے چلایا گیا تھا۔ وہ پر اعتماد تھے، اپنی اعلیٰ تعداد اور ہتھیاروں سے تقویت یافتہ تھے۔ اس کے برعکس مسلم فوج کی تعداد تقریباً 313 تھی۔ وہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کرنے والے اور انصار مدینہ کے باشندے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی کا مرکب تھا۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، محدود بختر اور بنیادی طور پر تلواروں اور کمانوں سے لیس تھے۔ لیکن جو سامان ان کے پاس تھا، انہوں نے روح، ایمان اور اتحاد میں پورا کیا۔ مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے قریش کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بدر کے کنووں پر پوزیشنیں سنبھال لے، ایک تصویراتی فائدہ کو یقینی بنایا۔ نبی کریم نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی جہاں سے وہ حکم دیتے اور فتح کی دعا بھی کرتے۔ جنگ کا آغاز روایتی سنگل لڑائیوں سے ہوا۔ ہر طرف سے 3 جنگجو آگے بڑھے۔ حمزہ، علی اور عبیدہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، جبکہ قریش کے چیمپئن عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ مسلم تینوں نے غالب آ کر آنے والی جنگ کی ایک مثال قائم کی۔ جیسے ہی اہم جنگ ہوئی، تیر اڑ گئے اور تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں۔ اپنی کم تعداد کے باوجود مسلمانوں نے اس شدت سے جنگ کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے مقصد کی راست بازی پر ان کا یقین اور خدا کی مدد پر ان کے غیر متزلزل ایمان نے انہیں آگے بڑھایا۔ جوار اس وقت بدلنا شروع ہوا جب کہا جاتا تھا کہ فرشتوں کی مداخلت ہوئی ہے۔ مسلم ذرائع بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کا ایک چھوٹا گروہ ان کی مدد کے لیے اترا۔ خواہ کوئی اسے خدائی معجزے کے طور پر دیکھے یا مسلم فوج کے بلند حوصلے اور جوش کے طور پر، نتیجہ ایک ہی نکلا۔ قریش لڑکھڑانے لگے۔ جب خاک چھٹ گئی تو مسلمانوں نے حیران کن فتح حاصل کی۔ قریش میں سے 70 مارے گئے اور اتنی ہی تعداد کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان کم تھا۔ یہ جنگ ایک اہم موڑ تھی۔ مسلمان، جو کبھی مدینہ کے مہاجرین کے طور پر دیکھے جاتے تھے، اب ایک ایسی قوت بن چکے تھے جن کا حساب لیا جائے۔ اس فتح سے ان کے حوصلے بلند ہوئے
और अरब में उनकी पोजीशन मजबूत हुई। उसने एक पैगाम भेजा, नया अकीदा यहाँ रहने के लिए है। जंग बदर को न सिर्फ फौजी फतह बल्कि गहरे असबाब के लिए भी याद किया जाता है। ये ईमान की ताकत, हिकमत अमली की अहमियत और इस ख्याल को जाहिर करता है कि हक अक्सर ताकत पर गालिब रहता है। जंग के बाद नबी की तालीमात इससे भी ज्यादा असर अंगेज थीं। जंगी कैदियों के साथ हसन सलूक किया जाता था। ये 7वीं सदी के अरब के सख्त कबायली मुआशरे में एक इनकलाबी अमल था। बहुत से लोगों को इस वादे पर रहा कर दिया गया कि वो 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। उसने इंतकाम पर इल्म और हमदर्दी की अहमियत पर जोर दिया। बदर की जंग उम्मीद की किरण, इंसानी रूह का सबूत और ईमान, हिकमत अमली और हमदर्दी के समरात का सबक है। आज की दुनिया में जहां अक्सर तनाज़ात पैदा होते हैं, बदर की कहानी जंग की हकीकी कीमतों और रहम की पायदार ताकत की एक पुरजोश याद दहानी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरी मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।